خان سے میری ملاقات ہوئی حج پر، تو اگر میں پہلے ہی بول میں کہتا یار کیا تو حرام کام کر رہا ہوں انہوں چاہ کے باہر سٹ اس کے ساتھ 10 باڈی گارڈ وغیرہ سب تو پہلے تھا مولوی نے ہیٹھوں سٹ لفٹ تو بغیر 6ویں منزل تو ہیٹھوں سٹ پڑ اس کا دل لگانے کے لیے پونا گھنٹہ میں نے کیا کیا باتیں کی، تب جا کر اس کا دل کھلا۔ اور مجھے شاہد افریدی نے کہا تھا مولانا آدھا گھنٹہ ہے میکسیمم پونا گھنٹہ، اس کے بعد نہیں بیٹھنا ہے۔ پونے گھنٹے میں اتنا اللہ نے اس کا دل کھول دیا، وہ قریب ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی ہمارا ٹائم ختم ہے۔ نہیں آپ نے نہیں جانا۔ ادھر گئے اس طرف ہو کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، تو جب وہ پوری طرح ریلیکس ہو گیا اور اس کا خوف نکل گیا، اس نے تو مجھے دیکھا تو کبھی ہوں فتویٰ آیا تو پکا دوست ہی ہے بھائی۔ جو میں نے جنید جمشید کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ۔ میں جنید جمشید کو جاتے کہ تو حرام کھانا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسے فون کیا، میں نے کہا میں کراچی آ رہا ہوں، تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا۔ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا تمہارے گھر۔ میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ میرے گھر؟ تمہارے گھر۔ کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں کھاتا، کہتے تیری حرام کمائی ہم نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا وہ بڑے مولوی میں چھوٹا مولوی، میں کھا لوں گا۔ کسی کو قریب کرنے کا یہ راستہ تھوڑا ہی، میٹھے بول میں جادو ہے۔ تو تبلیغ میں یہ تھوڑا سا عمل ہوا، تھوڑا سا، تو کتنی دنیا کھچتے 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 کہاں چلی آئی۔ پھر اس نے بیچ میں شیو کرا دیا، 3 چیلے لگانے کے بعد بھی دوبارہ چلا گیا اور لوگوں نے تانے دے دے اسے فنا کر دیا۔ پھر میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا مجھ سے آ کے ملو۔ کہنے لگا کس منہ سے ملوں؟ یعنی میں تو داڑھی منڈا ہوں۔ کہنے لگا کس منہ سے؟ میں کہا جو تیرا ہے اسی منہ کے ساتھ ہو، اتنی جلدی تو پلاسٹک سرجری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے پھر اس کو ثابت قدم کر دی۔ تو کسی کو لینے کے لیے کیا کیا میٹھا بول۔ فتوے کی زبان ہے مدرسے کی، ممبر کی زبان فتویٰ نہیں ہے، ممبر کی زبان دل جوئی ہے، دل لینا ہے۔ اگر یہاں سے بھی اس طرح ایک دوسرے کے فتوے جائیں گے تو پھر آخر میں وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ پونا گھنٹہ 50 منٹ پوری طرح کھل کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کہا آپ حج پر آئے ہیں تو میں آپ کو اللہ کے نبی کا حج سناؤں؟ اگر آپ کہیں اللہ کے نبی کا حج سناؤں تاکہ آپ کو حج کا طریقہ معلوم ہے۔ ہاں ضرور سنائیں۔ پھر میں شروع ہوا اور وہ ایسے بیٹھا ایسے، اور 1.25 گھنٹہ وہ یہاں سے یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے۔ بیچ میں فریدی میرے پاس بیٹھا تھا، تو وہ جب کوئی گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مجھے یوں، جس سے کوئی خطیب لمبا ہو جائے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نیچے، وہ اس کا ایسے پیر دباتا ہے، جی تھوڑے 10 منٹ پورے ہو گئے، تھوڑے 15 منٹ پورے ہو گئے۔ تو اس نے مجھے یوں دبایا۔ میں نے کہا عامر بھائی چلے جائیں، اجازت؟ نہیں اب نہیں جانا۔ پھر کوئی 20-25 منٹ گزرے، پھر میرا، تو میں کہا عامر بھائی اگر آپ بور ہو رہے تو ہم چلے جائیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی بات، آپ نہیں جانا، بیٹھے رہے۔ پھر وہ شاہد بھی چپ ہو گیا۔ 2 گھنٹے ملاقات اور 1.25 گھنٹہ میں بولتا رہا، اسے بیٹھ کے سنتا۔ بیچ میں کچھ لوگ ملنے آئے تو اس کے چہرے پہ ناگواری آ گئی کہ یہ آئے کیوں، لیکن ان سے مل کر پھر آ کے بیٹھ گیا۔ راستہ بناؤ گے تو سفر کرو گے، کسی کے دل کے اندر جانے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا، نہ پڑھانے سے آتا۔ میں پڑھاتا بھی ہوں، پڑھا بھی، تبلیغ کی وجہ سے پڑھانا نہیں چھوڑا، پڑھانے کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ دل لینا، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے میرے حبیب ایسی بات کر جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے۔
2 گھنٹے گزرے گا، اس کا اپنا ٹیلی فون نمبر دیا۔ حج کے بعد پھر میں نے فون کیا کہ ایک ملاقات اور ہو جائے، کہا ضرور ہو جائے۔ اگلے دن اس کا فون آ گیا کہ میری ماں نے کہا ہے میں نے مدینے جانا ہے، تو میں مدینے چلا گیا ہوں۔ میں مدینے حج سے پہلے ہو کے آ گیا تھا۔ میں نے کہا میں آ جاتا ہوں، ٹائم دو مجھے۔ میں نے کہا 4 سے 6، 4 سے 6، عصر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر مغرب کی نماز۔ 4 بجے ہم نیچے پہنچے، 4:15 ملاقات ہوئی، 4:15 سے 10:30، 6.25 گھنٹے وہ آدمی کھلانے۔ تو اتنی دیر میں تبلیغ کرتا رہا، وہ کچھ اس کی سنی، کچھ اپنی سنائی، اس کو ہنسایا، کچھ خود ہنسے، بیچ میں اپنا بھی ڈوز ڈالتے رہے۔ جس کو حکمت کہتے ہیں نا، یہ کتابوں سے نہیں ملتی، کیونکہ یہ کوئی ایسے لکھی پڑھی چیزیں یہ حکمت ہے اور یہ پڑھ لو، ایسے نہیں ہے۔ بھائیو، اسلام کی یہ مختلف تعبیر میرے حبیب نے جو کی مواقع سامنے پیش کی ہے کہ اسلام کا ظاہر کیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اسلام کا باطن کیا ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اسلام کا باطن کیا ہے، دل اللہ کو دے دینا۔ اسلام کا باطن کیا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد بن جانا اور ساری امت کے لیے خیر خواہ بن جانا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا زیادہ اس سے پیار کرو۔ تو ہم نے تو اپنے مدرسے میں یہ سبق سیکھا ہے، لہذا ہم تو ناچنے والوں کو بھی جا کر منتیں کرنے لگ جاتے۔ 6.25 گھنٹے کی ملاقات، تو اس نے مجھے فون کیا جب میں مکے پہنچا۔ کہ مولانا میں نے گھر فون کیا تو میری بیوی نے، وہ بھی ہندو ہے اس کی، کہنے کہ آپ کہاں تھے اتنی دیر؟ فون نہیں کیا؟ کہ میں کمرے میں تھا۔ تو فون کیوں نہیں کیا؟ کہ کچھ لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ ایسا بیٹھا کہ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ کیسے جادوگر تھے کہ تمہیں بیوی بچے بھلا دیے؟ آج میں آ کے بتاؤں گا ہم نے کیا جادو کیا۔ مسلمان ہے، اس کو عزت دی ہے، وہ نافرمان ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تو نہیں۔ میں تو اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ اس سے نکل آئے، اس سے نکل آئے۔ تو جب وہ چلا گیا انڈیا، تو میرا فون پہ بھی رابطہ اور میسج پہ بھی رابطہ۔ اب ایک ایسے چکر میں پھنسا، رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا تھا، اس کا میسج ہے کہ میری فلم آ رہی ہے تلاش، اس کی کامیابی کے لیے دعا فرما۔ میں کہا ابھی مر گیا، ان کی دعا کروں تو مرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا ہوں تو نیا تعلق بن رہا ہے، وہ خراب ہوتا ہے۔ تو جب وہ میسج آیا تو میرے کمرے میں کوئی 10-12 علماء بیٹھے، تو میں نے کہا بھائی یہ میسج آیا ہے، اس کا جواب سوچو کیا دینا چاہیے۔ وہ کہنے لگے یہ ہمارے پاس کیا نہیں، تو ہی سوچ۔ میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک حرام کے لیے میں کیا تعویل کروں۔ ہاں میرے لیے مسئلہ بنا ہوا کہ میں کیا کروں، حرام کو حلال تو کر نہیں سکتا، دعا کیسے کروں، دعا بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو جواب بھی ضرور دینا ہے۔ اگلے دن پورے 24 گھنٹے گزر گئے، صبح 10 بجے کی بات، اگلے دن 10 بج گئے، پھر ظہر، پھر عصر۔ میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک مضمون میرے دماغ میں اٹھا، جو 2 نشستوں میں اس کے پاس بیٹھا، وہ بہت نفیس انسان، اس کو دین کا پتہ نہیں، اگر اسے کوئی بتانے والا ہو تو بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان، بعض ہیروں پہ راکھ آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتی ہے۔ تو میں نے اسے میسج لکھا کہ عامر بھائی، جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں
یہ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں. تخلیقی ذہن کو چیز بنانے والے بہت تھوڑے، پیچھے چلنے والا سارا جہان. لیکن تخلیقی ذہن یہ اللہ کی عطا اور بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے. آپ کے ساتھ 2 مجلس میں نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو یہ بہت اعلیٰ ذہن دیا ہے. آپ بہت بڑے تخلیق کار ہیں، کلاکار ہیں. جو لوگ تخلیقی ذہن رکھتے ہیں وہ کامیابی ناکامی سے نہیں ڈرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. دعا کو طارق جمیل. 5 منٹ کے بعد اس کا میسج آیا کہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں. جان بھی بچ گئی، غلطی سے بھی بچے، اس کا دل بھی رکھ لیا. کوئی مہینے بعد میرا سفر تھا اس طرف نیوزی لینڈ اور فیجی کا. راستے میں ہانگ کانگ آتے جاتے اسٹاپ تھا. ہانگ کانگ سے میں نے اسے فون ملا، میسج ہے کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں فون کا بڑا ستایا ہو، ایسے نمبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ٹنا ٹن ٹنا ٹن. میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن، میں کاٹ رہا ہوں پھر ٹن. ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ یہ ایک مصروف آدمی ہے، وہ اپنی زندگی میں بچوں کو بھی پورا وقت نہیں دے سکتا زندگی کا. تو اور میرا اس کی شناسائی بھی نہیں ہے، اور کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے. بہت بڑی ایذا ہے یہ، بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے. جو لوگ مصروف ہوں کسی بھی چیز میں، تمہاری شناسائی بھی نہیں، انہیں فون نہ کرو، انہیں میسج کرو، یہ میرا نام ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتی ہے. لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے کہا 12 بج گیا، میں سو کے اٹھوں شاید مشکل ہو جائے. میں نے کہا تہجد پڑھ کے سوتا ہوں، میں شروع کر دوں. وہ فون چارجنگ پہ لگا تھا، کھلا رہ گیا، اس پہ گھنٹیاں شروع ہو. جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا مختلف فون ہوں گے، ایک نمبر سے 80 کال. میں کو بڑے جگر والا بھائی. بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہو رہی ہے. میں سوئٹزرلینڈ گیا تو ان کا یہ ہم کسی کو موبائل پہ فون نہیں کرتے، ہم میسج کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کال کر لوں. یا وہ پھر کال کر لیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کال کرو، تو ہم کال کر رہے ہیں، ہم کال نہیں کرتے. فون ایک دن کھلا رہ گیا، کو رات کا 1 بج رہا تھا، تو فون کی گھنٹی بجی، میری آنکھ کھول گئی. میں نے کوئی ایمرجنسی میں ہوگا بیچارہ کوئی. ہاں جی، یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، غسل خانے میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں بس تیری بیڑی بڈھے ہو میری جان، 1 بجے تو کھاونی آئی. اس موبائل نے بہت بد اخلاق بنایا ہے. اور پھر میسج آتا ہے. اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا پھر تو تم میرا فون ضرور سنتے. اگر میں چودھری شجاعت ہوتا، اگر میں شہباز شریف ہوتا، اگر میں سعید انور ہوتا، اگر میں جنید جمشید ہوتا، ان سب کے کسی کوئی کبھی نہ ہو تو پھر تو تم میرا فون سنتے. غریبوں کے کہاں سنو. کسی کی خلوت میں مداخلت یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا. کسی کی خلوت میں مداخلت. قیل لکم ارجعوا فارجعوا، دروازے پر جاؤ، دستک دو، کوئی جواب نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. تو اتنے سخت میسج، اتنے بد تہذیبی کے میسج، یا تو مجھے حضرت لکھ رہے ہیں اور مولانا لکھ رہے ہیں، میں نے جواب نہیں دیا تو ہے ہی متکبر. یہ اخلاقی سطح بہت گری ہوئی ہے ہماری، بہت پست ہے اخلاقی سطح. اس سے میرے عزیزوں اکثر نوجوان سبق سیکھو، کسی کو تنگ کرنا حرام ہے. ایک بزرگ تھے، ان کی زندگی بھر میں 1 دفعہ تہجد قضا ہوئی، ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ کی کیسے قضا ہوئی؟ تو میں سفر میں تھا، ایک جگہ قیام تھا، تو میں اٹھا تہجد کے لیے، تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا.
تو مجھے خیال ہے کہ میں اس کے قریب سے گزروں گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو اس کو تکلیف پہنچے گی، تو بس میں تہجد چھوڑ کے آ کے بستر پہ لیٹ گیا، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ 12 بجے فون کر رہے ہیں، 1 بجے کر رہے ہیں، 2 بجے کر رہے ہیں، اور پھر مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ اب میں کوئی کاروباری تو ہوں نہیں کہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر ہاں بھائی کر دو سودا، لے لو، بیچ دو، رکھ لو، ساتھ پیشاب کر رہے ہیں ساتھ فون کرو۔ مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ میرا کاروبار جا رہا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہیں جن کے سیکھنے سے زندگی اوروں کے لیے راحت بن سکتے ہیں، اور اس کی احتیاط نہ کرنے سے آپ اوروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ بن جاتے ہیں، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو بھائیو، میں نے اسے میسج کیا، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، تو میسج کے بجائے اس کا فون آ گیا، کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں اور ایک میٹنگ میں ہوں اور میں بات کر رہا تھا، تو میری نظر پڑی آپ کے میسج پر، تو میں میٹنگ چھوڑ کے باہر آ گیا ہوں، اور اب آپ سے بات کر کے دوبارہ جاؤں گا۔ اور پھر کہنا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی۔ میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی دعا، تو سن، میں کوئی نہیں کی تھی۔ میں کہا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو۔ برے کو برا کہنا، غلط کو غلط کہنا یہ کمال نہیں ہے، غلط کو سینے سے لگانا، برے کو سینے سے لگانا، اس کو برائی سے نکالنا، اس کو گندگی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کو گندا کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو غلطی سے ہٹانا مقصود ہے، اس کی توہین مقصود نہیں ہے۔ مل اسلام طیب الکلام طعام الطعام، میٹھا بول کھانے کھلانا، مل اسلام تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے، من یسلم المسلمون من لسانک و یدک، تیری ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو نقصان نہ